आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो किसी रिश्ते का तकद्दुस नहीं था, किसी रिश्ते को इज़्ज़त मकाम हासिल नहीं था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो जहाँ बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जा रहा था, उसी तरह भाई अपने बाप के साथ मिल के अपनी बहनों को भी ज़िंदा दरगोर कर देते थे। ये अरब का मुआशरा है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो आकर मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहनों को इज़्ज़त अता फ़रमाई, बहनों को विकार अता फ़रमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो कोई सगी बहन या सगा भाई नहीं है। हुज़ूर दुर्रे यतीम हैं। सीना सदफ़ के अंदर अकेले परवरिश पाने वाले मोती को दुर्रे यतीम कहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतन आमिना के अंदर अकेले परवरिश पाई है, लेकिन जब रज़ात का शरफ़ अता करते हुए हुज़ूर हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर उनकी एक बेटी थी जिसका नाम शीमा या शैमा बताया जाता है, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई बहन लगती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए तो कबीला बनु साद के रिवाज के मुताबिक जब शाम को माएँ खाना बनाने में मसरूफ़ होती तो बहनें अपने वीर उठा के बाहर खुले मैदान में ले जाती और अपने अपने भाइयों को लोरियाँ देती और अपने अपने भाइयों के हुस्न के कसीदे पढ़ती। जिसके भाई का रंग गोरा चिट्टा होता तो वो कहती कि देखो ना मेरे भाई की रंगत कितनी खूबसूरत है, और जिस बहन के भाई का रंग सफ़ेद ना होता तो वो फिर नुकूश को मयार हुस्न करार देती और कहती देखो ना मेरे भाई की उठी हुई नाक देखो, इसकी खूबसूरत झील जैसी आंखें देखो, इसके बारीक होंठ देखो, तो वो इनको मयार हुस्न करार देती। और ये कबीला बनु साद के अंदर ये बात हो रही होती, इतने में हज़रत शीमा अपना वीर मोहम्मद अरबी उठा के ले आती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूर से फरमाती ठहरो ठहरो मेरा वीर भी आ गया है। वो कहती ना ना शीमा, तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, तेरा वीर तो सारों का सरदार लगता है। यार जब सारी मुत्तफिका तौर पे कह दे कि तेरा वीर ही सरदार है तो फिर उस बहन की जो दीद और उस बहन का प्यार वो आसमान को छू रहा होगा और फ़ख्र से उनका सर बुलंद हो जाता। हज़रत शीमा अपने वीर को सीने के साथ चिमटा लेती और प्यार करती, उनको चूमती और ये साथ लोरियाँ देती। आप कहती रब्बाना अब किलाना मुहम्मदा, शाला मेरे वीर मोहम्मद को नज़र ना लगे। आज मैं देख रही हूँ ये बच्चों का सरदार है, कल मैं अपनी आँखों से देखूँ ये जवानों का भी सरदार हो। फिर ये लैलो नहार बीतते गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले आए और ये बड़ी हुई और इनकी शादी एक कबीले के अंदर हो गई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ऐलान नबुव्वत फरमाया और हुज़ूर फिर मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लेके गए और जब ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो इत्तेफाक से मुसलमानों की लड़ाई और जंग उस कबीले के साथ हुई जिस कबीले के अंदर हज़रत शीमा की शादी हुई थी। तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई और उनके कुछ लोग मारे गए और कुछ को कैदी बनाकर मुसलमान जो थे सहाबाए किराम वो मस्जिद नबवी के अंदर ले आए। अब रिवाज के मुताबिक अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए उस कबीले के सरदार आपस में फ़ंड इकट्ठा करने लगे कि हम फ़ंड लेके जाते हैं और उनसे अपने कैदी छुड़ा के लाते हैं। हर दरवाज़े पे जाते और जाकर फ़ंड मांगते, पैसे मांगते। चलते चलते हज़रत शीमा के दरवाज़े पे पहुँचे और जाके दस्तक दी तो पूछा कौन है? बताया कि हम कबीले के सरदार हैं। कहा कि कैसे आए हो? तो बताने वाले ने बताया कि हम फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। हज़रत शीमा फरमाती हैं कि ये फ़ंड क्यों, किस वजह से इकट्ठा किया जा रहा है? तो वो कहने लगे कि इस तरह एक शख्स है, उसने हमारे बंदे पकड़ लिए हैं, अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए हम ये फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपने फरमाया वो कौन है, किसने तुम्हारे बंदे पकड़े हैं? तो वो कहने लगे उसका नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने अरसे के बाद हुजूर का नाम सुना तो हैरान हो गई। कहा वाकई उसने तुम्हारे बंदे पकड़े हैं? उन्होंने कहा हाँ उसने हमारे बंदे पकड़े हैं। हज़रत शीमा कहती फिर पैसे इकट्ठे ना करो, फ़ंड इकट्ठा ना करो, मुझे अपने साथ ले चलो। कहा तुम जानती हो
کہا ہاں تمہیں نہیں پتا وہ میرا بچپن کا ویر محمد لگتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یار بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑے مان ہوتے ہیں، بڑے مان سے وہ کہتی ہے کہ میرے پیچھے میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، خبردار میرے ساتھ کوئی ایسی بات کی تو میرے بھائی میری پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر وہ بھائی کتنے عرصے بیت جائیں وہ بہن کو بلائے ہی نہ، وہ بھائی 6 ماہ گزر جائیں بہنوں کی یاد بھی نہ آئے، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ماں باپ جو ہے وہ بہنوں کو بیٹیوں کو بلا لیتے ہیں اور کبھی داماد کو فون کر کے کہتے ہیں کہ تم چھوڑ جاؤ اور ہم واپس اس کو تمہارے پاس چھوڑ جائیں گے، 2-4 دن یہ یہاں پہ رہ جائے۔ لیکن جب ماں باپ رخصت ہوتے ہیں تو بھائیوں کو بہنوں کی یاد بھی نہیں آتی، کبھی فون کر کے پوچھا بھی نہیں، کبھی اداس بھی نہیں ہم ہوتے، کبھی ان کی یاد ہی نہیں آتی۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتاتی ہے کہ بہنوں سے پیار کیا جاتا ہے۔ حضرت شیمہ فرماتی وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے، تو مجھے ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ نوری کی طرف بڑھی۔ یہ وہ دور تھا، یہ مدنی دور ہے، یہ مکی دور نہیں تھا۔ اب مدنی دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، خبردار میرے رسول کی آواز سے اپنی آواز بھی بلند نہ کرنا ورنہ تمہاری زندگی کی ساری کمائی وہ غارت کر کے رکھ دی جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خبردار میرے نبی کے پاس ایسے اٹھ کے نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو اور پھر وہ صدقہ لے کر کسی فقیر کو دو اور پھر میرے رسول کی بارگاہ کے اندر آؤ۔ یہ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے۔ اب صحابہ کرام ننگی تلواروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ پہرا دے رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرے داری کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی اور کہا کہ رک جا دیہاتی عورت، تجھے پتہ نہیں آگے تو کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جا سکتا، تو کون ہوتی ہے؟ جب یہ تلواریں لگا دی گئی، سونت دی گئی تو راستہ روک دیا گیا تو حضرت شیمہ نے اپنے ہاتھ سے ان تلواروں کو جھٹکتے ہوئے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ آواز کانوں میں پڑی، فوراً نگاہیں جھکا لی اور تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ نوری کے اندر تشریف لے کے جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کو آتے ہوئے دیکھا، پہچان لیا، حضور کھڑے ہو کے اپنی بہن کا استقبال کیا۔ یار کبھی ہم بھی اپنی بہنوں کا آتے ہوئے پھولوں کے ساتھ استقبال کریں، کبھی کھڑے ہو کے استقبال کریں، کبھی کہیں کہ بہن آنا ذرا مل جا، بڑا دل کر رہا ہے، تو کبھی ہم بھی محبت کا اظہار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے اپنی بہن کا استقبال کیا، مرحبا کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور جی آپ کے کچھ لوگوں نے ہمارے بندے پکڑ لیے ہیں، میں اپنے قبیلے کے ان قیدیوں کو چھڑانے آئی ہوں۔ سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میری بہن تم نے صرف اس کام کے لیے آنے کی زحمت کیوں کی؟ اگر تو گھر بیٹھے پیغام بھیج دیتی میں تیرے کہنے پہ ساروں کو چھوڑ دیتا۔ چلو تم آ گئی ہو تو یہ اچھا ہوا، ملاقات بھی ہو گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہے، کب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں سنتے رہے اور حضور ان سے پیار اور محبت کی گفتگو کرتے رہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت کرنے کے لیے اٹھے تو حضور نے چند گھوڑے اور چند جوڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے کے طور پہ دیے۔ جب بہنیں آئیں تو بھائی خالی تو نہیں نہ موڑتے، بہنوں کو بھائی کچھ نہ کچھ عطا کر کے ہی واپس بھیجتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے۔ اور حضور جب ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر تشریف لائے نا تو صحابہ کرام ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میری عادت کو تم جانتے ہو، جب بھی میں قیدیوں کو چھوڑتا ہوں تو تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، لیکن آج پہلا موقع ہے میں قیدیوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور تم سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ عرض کی حضور جی آپ مالک کل کائنات ہیں، جو چاہیں کریں، بھلا ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن اتنی بات تو بتائے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی، آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں تو محمد عربی ان کو خالی نہیں موڑا کرتا۔ اللہ اکبر! تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے بہن کا پیار معاشرے کے سامنے رکھا ہے۔ تو ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی بہنوں سے پیار کرنے کا مزاج پیدا کریں، کبھی ان کو اپنے گھر بلائیں، کبھی ان کے گھر جا کے ان کا حال پوچھ کے آئیں اور ان کو 100 200 500 روپے بھی دے دیا کریں۔
اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ کے رزق کے اندر بے برکتی کبھی نہیں آئے گی، اللہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے وہ گواہ ہوں گے، جب وہ بہنوں کو بیٹیوں کو دے کے آتے ہیں، آتے ہی کسی نہ کسی انداز کے ساتھ ان کے رزق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور یہ 200-500 یہ آپ جو دے کے آتے ہیں، اس کے اندر طاقت بڑی ہوتی ہے۔ وہ بہانے سے بتاتی ہے، یہ میرے بڑے بھائی نے 500 روپے دیا تھا، جب میں گئی تھی نا تو یہ سوٹ میری بھابھی نے دیا تھا، یہ چھوٹے بھائی نے دیا تھا۔ وہ بہانوں سے بتاتی ہے کہ یہ میرے میکے سے یہ چیز آئی ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے نا وہ خوش ہوتی ہے جب ان کو کچھ عطا کیا جائے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ بہنوں کو کچھ عطا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بہنوں کو جو وقار اور عظمت عطا فرمائی ہے وہ معاشرے کو حضور کی دہلیز سے ہی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت رسول پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔